قریبی رشتہ دار اگر رافضی ہو تو ان سے کس حد تک تعلق جائز ہے اور جنازہ پڑھ لیں؟ بابا یہ بات طے ہے، جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے اس کو کوئی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور ایک چہرے شخص کو دیکھا، فوراً جنازے سے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ، اس نے قرضہ دینا ہے، ہم دے دیتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ حضور کی عادت ہوتی تھی جب تک قرضہ نہ دیا جائے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمان لگے انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں محمد کریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تو ہم کسی جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے کسی قسم کا کوئی اس کا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن اس معاملے میں کوئی کھانا پینا اور دلی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے اس قسم کے معاملات بنائے ہوئے ہیں نا کہ فلاں کا جنازہ نہ پڑھیں، فلاں کا جنازہ، یہ تو سارے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ بریلویوں علماء سے پوچھیں کیا دیوبندیوں کا جنازہ کو بریلوی پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا دیوبندی جو ہے بغض عثمان رکھتے ہیں، بغض علی رکھتے ہیں، بغض ابوبکر رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے فرقے سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو معاملے بڑی دور جا چکا ہے کہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جیلم میں ہوا ہے کہ اہل حدیث عالم فوت ہوئے، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، تو کچھ بریلویوں نے جا کے جنازہ پڑھ دیا تو بڑے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ تجدید نکاح کریں، نکاح ٹوٹ گیا ان کا، حالانکہ وہ ماڈریٹ اہل حدیث علماء میں سے تھے، فتنہ پرور نہیں تھے، اپنا مسلک ضرور بیان کرتے تھے لیکن اس لیول پہ نہیں تھے، وہ بھی نہیں ان کو ہضم ہوئے، اور یہی وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب آ رہے ہیں اس سوال کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، بغض عثمان ورسز بغض علی، اور کلپ بھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 3 جھوٹ، جس میں میں نے حضرت عثمان کا دفاع بھی کیا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے، اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی، یہ ابن زیاد وہ والا نہیں ہے، ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے، جس کی حدیثیں محدثین نے ترک کر دی ہوئی ہیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں، امام ترمذی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیلی رئی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ روایتی جعلی ہے۔ پھر ہم ایک معصومانہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بغض عثمان رکھنے والا کون سا صحابی تھا؟ کوئی ایران فنڈڈ تھا صحابی؟ اس زمانے میں تو یہ تفریق شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے باقاعدہ، کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی بھی ہیں۔ یہ روایت گھڑی ہے مسلم شریف کی اس حدیث کے مقابلے پہ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس حدیث کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی۔ ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے۔ ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیعہ علی ہیں، ایران میں جس طرح شیعہ، امام علی علیہ السلام کے آخری 10 سال کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے نا، تو حضرت عثمان کو کتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی انہوں نے پیش کیا ہے۔ باقی جو انہوں نے اختلاف رائے بتایا کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں، تو یہ تمہارے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور خود روایت کر رہے ہیں مروان بن حکم، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی حضرت عثمان کو کہاں کہاں سمجھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔ امام زین العابدین کو بتا رہا ہے مروان خود، حضرت حسین کے بیٹے کو، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن حکم نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حج تمتع کے مسئلے پہ۔ حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے آپ حج تمتع پہ پابندی نہ لگائیں، حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں حج تمتع پہ پابندی لگاؤں گا، ظاہر وہ غلط کر رہے تھے، حج تمتع تو سنت ہے، اور پھر دیکھ لیں امت نے پھر نہیں مانی نا ان کی بات، آج پوری امت حج تمتع کر دیا۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، میں کسی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی تو پھر حضرت علی تھے نا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن یہ حدیث اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں۔ اہل حدیث ترمذی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع کے بارے میں، تو کہا کہ آپ کا باپ تو منع کرتا ہے، انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی،
اگر کسی مسئلے میں میرا باپ کوئی بات کرے، نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی ہے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی؟ تو اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کرتے تھے، حکم دیا تھا، یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنے کا، چاہے تمتع کی شکل میں ہو چاہے قران کی شکل میں، ایک سفر میں دونوں چیزیں. یہ ترمذی کی روایت تو بیان ہوتی ہے لیکن بخاری مسلم میں نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے شہادت عثمان کے جعلی اسباب پبلک کو بتائے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ تھا کہیں یہ اور اسباب نہ کھل جائیں، کیونکہ اس سے تو پھر وہ مسئلہ کھل جاتا ہے نا. تو یہ انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا. اچھا پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں، صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن حنفیہ کے بعد کہ یعنی محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ کی ڈسکشن کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یعنی ان کو آ کے، یعنی یہ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں لیکن اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی یعنی وہ حضرت عثمان کے بارے میں غلط نازیبہ الفاظ بولتا ہے، تو محمد بن حنفیہ اسے روکتے ہیں. تو آگے سے وہ ان کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا. ٹھیک ہے، یہ جتنی میں نے بات کی یہ بخاری میں لکھی نہیں، لیکن بخاری کی شروحات میں ابن حجر اسقلانی ہوں، داؤد راز ہوں، اہل حدیث کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا. اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتا، کہ جس دن لوگوں نے آ کے عثمان کے گورنروں کی شکایت کی مولا علی سے کہ وہ مال غنیمت میں خرد بد کر رہے ہیں، ٹیکس کھا رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جب شکایتیں ہوئی تو انہوں نے کچھ وزیر فارغ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کچھ کے نیب میں بھی کیسز گئے ہیں. تو آ کے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ گورنر کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امت کے امام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ہی جا کے حضرت عثمان کو سمجھائیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. کہ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی نا تو حضرت علی نے مجھے نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا ایک نسخہ دیا کہ مال غنیمت کو یعنی بیت المال میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے پبلک کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی وصیتیں تھی لکھی ہوئی مجھے دیں، اور کہا کہ حضرت عثمان کو کہو کہ اس کے مطابق اپنے گورنروں کو حکم دیں. تو کہتے ہیں میں وہ خود لے کے نسخہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا یہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، سے فلاں یعنی واپس لے جاؤ. تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ حضرت علی نے اس کو بھی برداشت کر لیا، یار نبی کی بھیجی ہوئی کتاب کو واپس کر دے اور کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے حضرت علی کو جب بتایا نا تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو. تو ان کا اس دن میرے باپ نے مخالفت نہیں عثمان کی ہے اور ٹالریٹ کیا ہے، تو امت کے مفاد کے اندر. اچھا اس کی شرح میں پتہ لوگ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ نہیں یہ واپس لے جاؤ، میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے، بریکٹ میں خود سے ہی فوٹو کاپی اگر موجود ہوتی تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر رہے ہوتے نا. پھر محمد بن حنفیہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرنی چاہیے تھی. مراد یہ کہ محمد بن حنفیہ وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، فوٹو کاپی نہیں ہے، انہوں نے وہ تحریر واپس کی ہے، اور محمد بن حنفیہ اسے گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی لکھی ہوئی تحریر واپس کی ہے. ورنہ اگر فوٹو کاپی ہو تو محمد بن حنفیہ کہتے نہیں، انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرے پاس کاپی موجود تھی، تو اس کو گستاخی طرح لیتے. یہ جتنے بھی چکر بازیاں کرتے ہیں نا وہ حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر دیتے ہیں. یہ سر جعلی اسباب نہیں ہے، اسبائی پارٹی نہیں ہو پائی، ریال پارٹی ہو، اسبائی پارٹی نہیں ہے، یہ بخاری مسلم نے بتا دیا اصلی اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا.